نماز میں کسی ایسے جز کے بارے میں، کسی ایسے حصے کے بارے میں شک کرے کہ جس کے بجا لانے کا محل گزر چکا ہے. ابھی آپ دوسرے حصے میں داخل ہیں، پہلا حصہ جس میں آپ کو شک ہے وہ گزر چکا ہے. مثلا آپ رکوع میں داخل ہو چکے ہیں، رکوع ایک الگ رکن ہے، واجب ہے، آپ اس میں داخل ہو چکے ہیں. اب اس سے پہلے قراءت ہے اور قراءت میں آپ شک کرتے ہیں. رکوع میں آ کر قراءت میں شک کرتے ہیں کہ میں نے سورہ حمد پڑھا نہیں پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اس شک کی پرواہ نہ کریں، اپنا رکوع انجام دیں، اپنی نماز کو آگے بڑھائیں. محل گزر چکا ہے، ہم سورہ پڑھنے کا محل گزر چکا ہے، رکوع سے آپ واپس نہیں آ سکتے. یہ پہلا شک. دوسرا شک نماز کے سلام کے بعد شک کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کہہ چکے نماز ختم. اب اس کے بعد آپ شک کریں کہ میں نے رکوع کیا تھا نہیں کیا تھا، محل گزر چکا ہے. رکوع کے بعد قیام متصل قیام ہے، قیام کے بعد سجدے ہیں، اس کے بعد سلام اور رکوع میں. لہٰذا اس شک کی پرواہ نہ کریں، اس کا محل گزر چکا ہے. یا مثلا میں نے نماز قبلہ رخ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، پرواہ نہ کریں، نماز صحیح ہے، آگے بڑھ، نماز آپ کی ہو چکی ہے. یہ تو تیسری چیز، نماز کا وقت گزر چکا ہے اور اب شک کرتا ہے. مثلا دوپہر کو آپ شک کریں صبح کی نماز میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کی پرواہ نہ کریں، وقت گزر چکا ہے، محل گزر چکا ہے. صرف شک کریں، احتمال قوی نہ ہو، شک ہے، صرف برابر ہے، شاید پڑھی ہے شاید نہیں پڑھی ہے، تو اپنے اس شک کی پرواہ نہ کریں. جس نماز کا وقت گزر چکا اب اس کے پڑھنے یا نہ پڑھنے میں شک کریں، یا مثلا جو ہے صحیح پڑھی میں شک کی پرواہ نہ کریں. یہ تیسرا شک. چوتھا شک کثیر الشک ہے. ایک انسان جسے شکاک ہے، مسلسل اسے شک ہوتا ہے، ایک نماز میں 3 بار شک کرتا ہے، یا مثلا مسلسل 3 نمازوں میں اسے شک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کثیر الشک، جو زیادہ شک. اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. شکاک کے لیے حکم یہی ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. ہمیشہ وہ کہیں کہ صحیح کیا صحیح کیا صحیح کیا، ہمیشہ صحیح، شک نہ کریں. کثیر الشک کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے. تو وہ مثلا آگے بڑھیں. یہ چوتھا شک. پانچواں شک نماز جماعت میں ہے کہ امام جماعت نماز کے رکعتوں کے بارے میں شک کرتا ہے، جبکہ معمومین کو پتا ہے کہ کون سی رکعت ہے. تو معمومین مثلا کچھ نہ کچھ یا بحول اللہ پڑھ دیں، یا کسی نے، تو امام کو پتا چلا کہ معمومین کے مطابق مثلا چوتھی رکعت ہے، امام نے سمجھے تیسری رکعت ہے. وہاں امام کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی، وہ معمومین کے حساب سے چلے گا. اسی طرح معمومین نے شک کیا ہے جبکہ امام کو پتا ہے کہ چوتھی رکعت، معمومین نے کہا مثلا تیسری رکعت ہے، تو جب وہ امام جماعت پتا چلے کہ امام نے چوتھی رکعت سے تسلیم کیا ہے، تو معمومین کو چاہے کہ وہ امام کی اقتداء کرے. یہ دونوں مسئلہ اس طرح سے، امام شک کرے جبکہ معموم کو پتا ہو، معموم شک کرے جبکہ امام کو پتا ہو، تو دونوں اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. اور چھٹا شک ہے وہ مستحبی نمازوں میں اور نماز احتیاط میں شک ہے. وہاں بھی انسان مستحبی نوافل شک میں مثلا آپ شک کرتے ہیں کہ دوسری رکعت تیسری رکعت، وہاں پر حکم عموماً یہ حکم ہے کہ اس طرف کو لے لیں جس طرف سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ 2 اور 3 میں شک، 2 ہے تو صحیح ہے نماز، 3 ہے تو پھر رکعت ہے، تو آپ 2 کو پکڑیں کہ بھائی یہ دوسری رکعت ہے. 1 اور 2 میں ہے تو آپ صرف 2 کو مثلا یہ دوسری رکعت ہے، یا مثلا پہلی رکعت ہے، وہاں نماز باطل نہیں ہوتی. پہلی ہے تو ایک اور پڑھیں گے، وہاں نماز باطل نہیں ہوتی، وہاں انسان کے لیے چھوٹ ہے زیادہ. آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فاجعلوا طاعۃ اللہ شعارا دون ادثارکم، واجبات کو، فرائض، محرمات کو، اطاعت خدا کو مثلا اندرونی لباس بناؤ، نہ بیرونی لباس. ظاہری لباس دکھاوے کا ہوتا ہے
کہ لوگوں کو برا تو نہیں لگے گا، چونکہ انسان زینت کے لیے پہنتا ہے تو ظاہراً دوسرے زیادہ معیار ہوتے ہیں اس میں، تو باطنی لباس اپنے لیے ہے، آپ اندر ہائی نیک پہن لیتے ہیں، گرم چیزیں پہن لیتے ہیں، وہ اپنے جسم کے لیے۔ تو امام نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت کو، واجبات کو اور محرمات کو اپنا اندرونی لباس بناؤ، نہ بیرونی لباس۔ زیادہ زیبائش کی ضرورت نہیں ہے، بس حقیقی اپنے لیے فائدے والی چیز۔ دخیلا دون شعار، پھر اس سے بھی آگے بڑھیں، صرف اندرونی لباس نہ بنائیں اسے، بلکہ اپنے جسم میں داخل کر دیں، اپنے گوشت گوشت میں عبادت کو داخل کر دیں، نمازوں کو، روز واجبات کو داخل کر دیں، عاشقانہ نماز پڑھیں، گویا آپ کے وجود کا حصہ ہے، اپنے خون میں ہے عبادت، اطاعت، اندرونی جس لباس، پھر اس سے آگے بڑھیں جسم میں دخیلا دون شعارکم، باطنی لباس سے بھی آگے بڑھ کر اسے اپنے جسم میں داخل کر دو، یعنی قلب و روح کے ساتھ مخلوط کر دو عبادت کو۔ وَأَمِيرًا فَوْقَ أُمُورِكُمْ، اور عبادت خدا کو اپنے تمام امور کا آقا بناؤ، امیر بناؤ، حاکم بناؤ۔ سب سے پہلے خدا کا حکم، تمام امور میں زندگی کے ہر کام سے پہلے سوچیں کہ یہ کام واجب ہے یا حرام، اگر واجب ہے انجام ہے، اگر حرام ہے ترک کر دیں، پھر اس بارے میں فکر کریں، پھر سوچیں کہ اس کام کو کرنا یا نہیں کرنا۔ تمام کاموں میں امر خدا کو حاکم قرار دیں۔ جتنے کاموں میں ہم صبح سے شام تک مشغول رہتے ہیں، ان میں تمام امور میں انجام واجبات ترک محرمات کو حاکم قرار دیں، کہ پہلے میں نے دیکھنا ہے واجب یا حرام، اگر یہ دونوں نہیں ہے پھر آگے آگے بڑھتی ہے، تو یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا پھر مباح ہے۔ مستحب ہے تب بھی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، مکروہ ہے تب بھی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، مباح ہے تب بھی، لیکن واجبات و محرمات میں ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، وہ پھر خدا مطابق چلنا ہی پڑے گا۔ واجب کو ہر صورت میں انجام دینا ہے، حرام کو ہر صورت میں ترک کرنا ہے۔ تمام امور میں واجبات و محرمات کو حاکم یا امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ۔ زندگی میں ہر آرزو سے پہلے سوچیں کہ میری آرزو حلال ہے یا حرام۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو حرام کی آرزو کرتے ہیں، کاش کہ میں ایسا کر سکتا، کاش کہ ایسا کر سکتا، کہ خدا نخواستہ کوئی مثلا شراب و کباب کی آرزو کرے، زنا کی آرزو کرے، نامحرم کی آرزو کرے، خدا نخواستہ۔ حرام آرزویں بہت ہوتی ہیں، کسی کے قتل کی آرزو، کسی کی نابودی کی آرزو پسند، ایسی چیز۔ ہر آرزو سے پہلے سوچیں حلال یا حرام، اگر حرام ہے اس آرزو کو اور اس تمنا کو ترک کر دیں۔ ہماری بہت ساری آرزویں خدا پسندانہ نہیں ہیں، ان کاموں میں مشق لازم ہے، تمرین لازم ہے، اسے چھوڑنا ہے خدا ناپسند امور۔ تو لہذا آج سے یہ مسئلہ اگر ہم شروع کریں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ واجب ہے یا حرام، واجب انجام دیں، حرام ہے ترک کر دیں، اگر مستحب مباح مکروہ ہے پھر ہماری مرضی ہے، اگر توفیق شامل حال رہی مستحبات انجام دیں گے، مکروہات کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اگر اس میں کامیاب ہو جاتے انسان، یہ ترک محرمات میں، انجام واجبات اگر انسان کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک خاص خوشی انسان کو ملے گی، ایک خاص راحت انسان کو مل جائے گی، فرحت مل جائے گی، انسان کو احساس کرے گا اور خواہشات نفسانی کے طوفان کو روک دے گا۔